मुबारक हो तुम सबको हज का महीना, नथी मेरी किस्मत के देखूं मदीना, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना मदीना। जी मोहम्मद हुसैन भाई ले लें। ऐसे भाव ऐसे भाव जागीरदार जावेद बाबानो અને આઈસાબ મોહમ્મદ હુસૈન ભાઈ સાલ કરીમભાઈ ને શેખ બંને કે અમીદુલ્લાહ બાબા मोहम्मद हुसैन भाई बेकरी साहेब आवे एवं पण फूलाથી સ્વાગત કરે અને આઈસી શફીક મોહમ્મદ મંસૂરી સાહેબ મોહમ્મદ અક્ષર નથી તો હું યાકુબભાઈ પીએસઆઈ વિનંતી કરું એવો પણ ફૂલવાથી સાહેબ જાવેદ બાવાનું સ્વાગત હવે આપણે શેખ મોબીનભાઈ નાનીવાળા તેમનું સ્વાગત શેખુ બાપુ લાલાવાળા અને આરબખાનભાઈ મેઘુપુરા ફટાફટ જરા આવજો જે આવે એમને રસ્તો આપજો સૈયદ અહેમદ અલી અમીર અલી ભાઈ આવશે તેમનું સ્વાગત પરવેજ ભાઈ સિંધી અને ભીખાભાઈ પટેલ લાલાવાળા ત્યારબાદ સૈયદ અયુબભાઈ અમીર અલી જેઓ આવશે જેમનું સ્વાગત ડોક્ટર ઉસ્માનભાઈ અને શાહનવાજ સિંધી ત્યારબાદ સિંધી છોટુ મિયા માસ્ટર સાહેબ જેમનું સન્માન કરવામાં હાજી ઇનસભાઈ મંસૂરી અને ફજલભાઈ માસ્ટર સાહેબ ફુલાર નિશાળ જજાકલ્લા ત્યારબાદ બહેરીન એજાજભાઈ ગુલામ હુસૈનભાઈ ખૂબ ઉત્સાહી કાર્યકર્તા જેમનું સન્માન હનીફભાઈ ચોકસી અને મંજુરભાઈ શેખ
હનીફભાઈ ચોકસી અને મંજુરભાઈ શેખ. મહેમાન આદિલભાઈ હાજી કરીમભાઈ, જેમનું સ્વાગત કરવા હું અકબરભાઈ વેલીમ સાહેબ આવો. અને ડોક્ટર ગનીભાઈ મહેમાન, શુક્રિયા. ત્યારબાદ પહેલી મનીભાઈ અલ્લાહભાઈ આવ્યા છે. અલગભાઈ અરે ખરી હા, પહેલી મોહમ્મદ હુસેનભાઈ સરકારભાઈ આવ્યા છે. અચ્છા, સિંધી જાનુભાઈ કાજુભાઈ ને સન્માન કરવા હું હાજી મહેબૂબભાઈ પહેલી અને સલીમભાઈ, ઘણા બધા આગેવાનો જ છે, પણ ક્યાંક મિસિંગથી રહી ગયું હોય તો માફ કરજો. અમારી જમાતના પ્રમુખ જાવેદભાઈ માસ્તરને વિનંતી કરું તેઓ પણ આવીને બિરસાને સ્વાગત કરે. અને કોઈ ભૂલ જો થઈ હોય તો માફી ચાહું છું. બધા હાજી સાહેબોને વિનંતી. સલીમભાઈ આવો. સલીમભાઈ બરાબર. શુક્રિયા, જઝાકલ્લાહ. શુક્રિયા. આપણી વચ્ચે પઠાણ ઇખ્તિયાર હુસેન ખાન માસ્ટર સાહેબ જો હાજર છે, જો સ્ટેજ પર આવે તેમનું સન્માન જાકીરભાઈ એસટી ઇન્ચાર્જ મહેમાનપુરા વાળા અને નજીર ખાન પઠાણ લોણવા આવો. જઝાકલ્લાહ. શુક્રિયા. મોહમ્મદ ખાનભાઈ પઠાણ, તેમનું સન્માન કરવા હું જામા મસ્જિદના મૌલાના હાફિઝ સાહેબ અને મહેમાન મસ્જિદના મૌલાના અબ્દુલ રશીદ સાહેબને વિનંતી કરું કે તેઓ આગળ આવે. આપણી વચ્ચે સાજિદુલ્લાહ ખાન છે, તેમનું સન્માન કરવા હું સદામભાઈ શેખ, વાસુભાઈ સિંધી અને કાલુભાઈ વગેરે. શુક્રિયા. હવે બધું એ લગભગ કોઈ હાજર રહી તો જતું નથી ને. આપણે કોઈ મિસિંગ થતું હોય, કોઈ કે કામ કરતા હોય ક્યારેક ભૂલી જવાય એવું નથી. હા, કોઈ અમારે ખ્યાલ કે બહાર અગર કોઈ આપ આ ગયે. હવે પેલું એવું કહેવાય કે પીરસવા વાળો ભૂખે મળે નહીં, એટલે હું જાતે બંને બિરસાઓને સાલ ફુગારો ટાળી. તમારી બધાની મંજૂરી. तुमको कोई देखे न देख के इसका नाम हज कहते हैं. देखो खरेखर हज में बहुत से लोग ऐसा करते, कोई गलती करे तो तौबा तौबा, देखो हज करके आता, ऐसा सिखाते नहीं है भाई.
وہ یہاں سے کھیلا جو ہوتا ہے پہلے سے بھولتا نہیں، برابر. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی جب حج کر کے آوے، حاجی جب حج کر کے آوے تو تمہارے گھر میں لے جاؤ اور تمہاری مغفرت کی دعا اس کے پاس کرواؤ. بولے حضور وہ کیسے؟ بولے حاجی جب حج کر کے پلٹتا ہے اللہ پاک اس کو ایسا پاک کرتا ہے، ایسا پاک کرتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. حاجی کی 40 دن تک اللہ دعا قبول کرتا ہے، 40 دن تک. ہم کام ایسا نہ کریں جیوے وہاں تک اللہ قبول کرے، ہے نا بھائی. 40 دن تک اللہ دعا اس کی قبول کرتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے لیتے کیونکہ ان کے پہلے میری ان کے پہلے 4 دن پہلے میں گیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خانے کعبہ کے اوپر پہلی نگاہ پڑے، پہلی نگاہ پڑے، تم جو دعا مانگو گے وہ اللہ کرے گا. تو ہمارے پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے بولا کہ بھائی تمہاری نظر پڑی تو تم نے کون سی دعا مانگی؟ کون سی دعا مانگی؟ پیر صاحب ہے بھائی، پوچھے پیر صاحب ہے، باپ ہے، پوچھے. بولے کون سی دعا مانگی تھی؟ میں نے کہا ایک مانگوں تو ایک رہ جاتی. یاد رکھتے ہو میرے بھائی کون سی مانگنی اور کون سی مانگنی؟ بولے ایک مانگو تو ایک رہ جاتی. بولے کون سی دعا مانگی؟ بولے میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ ہر وقت لوگ مجھے کہتے ہیں دعا کریو دعا کریو. بھلے رات کو سوئلے ہوئے دن کو کوئی کام میں ہوا تو کہتے دعا کریو. اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا مانگتا ہوں، کوئی مجھے دعا کا کہے دنیا کے کسی بھی کونے میں رہ کر میں دعا مانگوں تو اللہ میری دعا کرے. ایسا بولا تو بات سب کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ یہ دعا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کون ہے معلوم ہے؟ جو خانے کعبہ میں حج کے لیے گئے نا ان کے لیے دروازہ کھول دیا تھا. دروازہ کھول دیا تھا اگر آپ چاہیں تو 2 رکعت نفل نماز پڑھیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 2 رکعت نماز میں پورا قرآن پاک ختم کرا تھا. تو ہم بھی جاتے ہیں خالی خود کے لیے دعا نہ مانگے. آج انسان سوچے اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے، سب کے نام لیے یا کرے جو حج میں جاتا ہے اس کا نام لیتا ہے، دوسرے کوئی کا لیا کبھی چادر کا پھول کا کوئی بھی دوسرے کوئی کو دیتا ہے، جو چاہتا ہے نا اس کو دیتا ہے. تو جس کو چادر یا پھول دیا نا اس کو سوچنا چاہیے بات ارے کھر اپنا کام ہو گیا ہے. سب کے جیسا مطلب آج میں نہیں ہوں، سب سے الگ ہوں، تو سب سے الگ شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ پاک ہم کو بلاتا ہے وہاں جا کر کے توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. دیکھو خانے کعبہ کے اوپر روزانہ اللہ کی 120 رحمتیں برستی ہے. 120 رحمتیں برستی ہے علی صاحب. اس میں اللہ تعالیٰ 60 رحمتیں کس کو دیتا ہے؟ جو خانے کعبہ کا طواف کرتا ہے. وہاں کی ایک نیکی 1 لاکھ نیکی ہے، یاد رکھنا. ایک نیکی 1 لاکھ نیکی ہے. تو خانے کعبہ کا طواف کرتا ہے اللہ پاک اس کو 60 رحمتیں دیتا ہے. اور اس کے اندر جو نماز پڑھتا ہے اللہ اس کو 40 رحمتوں سے نوازتا ہے. اور صرف خانے کعبہ کو دیکھتا ہے اللہ پاک اس کو 20 رحمتوں سے نوازتا ہے. تو خالی دیکھنا کعبہ شریف کو دیکھنا بھی 1 لاکھ نیکی ہے. خانے کعبہ کو دیکھنا بھی 1 لاکھ نیکی ہے. لیکن ایک بات کا خیال رہے، دل میں قدورت رکھ کے حج کے لیے نہ جائے. دل میں قدورت رکھ کے یہ کوئی چھوٹا سفر نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا سفر نہیں ہے. اللہ جسے چاہتا ہے نا اسے بلاتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے اسے بلاتا ہے. خانے کعبہ ہے، یہاں خانے کعبہ ہے. جس نے دیکھا ہوگا اس کو معلوم ہوگا یہ خانے کعبہ، یہاں مقام ابراہیم. یہ مقام ابراہیم سامنے دروازے میں مکے کا امام کھڑا ہو کر کے نماز پڑھاتا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں انسان خانے کعبہ کا طواف کرے، طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، ہے نا واجب الطواف. طواف کرو نا جس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنی پڑتی ہے. وہ انسان کعبے کا طواف کے بعد 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھے. کون سی جگہ پر؟
काबा और मकाम इब्राहिम के बीच में यूं आड़े दिन कोई भी जगह पर तुम तवाफ करते, भले चाहे रूम में जाके नमाज पढ़ो, हरम में 12 किलोमीटर का हरम है, कोई भी जगह पर तुम नमाज पढ़ो तो अल्लाह तुम्हारी नमाज कबूल करेगा, क्योंकि वाजिब है, वाजिब तवाफ है तो करनी पड़ेगी। लेकिन मैं मिसाल देता हूँ कि 2 रकात नमाज खाने काबा मकाम इब्राहिम के बीच में जहाँ इमाम खड़ा होता है वहाँ बंदा खड़े खड़े नमाज पढ़ता है, खड़े खड़े नमाज पढ़ता है, और नमाज की हालत में उसकी रूह परवाज कर गई, नमाज की हालत में उसकी रूह परवाज कर गई तो उसका क्या बनेगा भाई? कितना बड़ा इंसान होगा, कितना नेक होगा। लेकिन ऐसे बंदे के बारे में मेरे नबी ने फरमाया, अगर दिल में कदूरत रख के आया है, किसी भी मोमिन बंदे का दिल तोड़ के आया है, ऐसी जगह पर मरेगा तो भी अल्लाह उसकी मग़फ़िरत नहीं करे। तो हाजी को सच्चे दिल से माफ कर देना। हाजी कोई भी हज के लिए जाता हो ना, उसको खरे दिल से माफ कर देना, और हाजी भी माफ कर दे, हाजी भी माफ कर दे। हमें ये कहना चाहिए हाजी को, हाजी के लिए तो दुआ मांगनी चाहिए, हाजी जो दुआ मांगेगा वो अल्लाह कबूल करेगा, क्योंकि यूं भी मुसाफिर की दुआ अल्लाह कबूल करता है, और यहाँ हाजी दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआओं को कबूल करता है। ये अल्लाह पाक ने इज्जत दी है, इसकी बहुत बड़ी मेहरबानी है, अल्लाह पाक ने इज्जत दी है। देखो अल्लाह कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत देता है, फिर क्या लिखा, वह तो इज्जो मन तशा वह तो जिल्लो मन तशा, अल्लाह चाहे तो इज्जत दे, अल्लाह चाहे तो जिल्लत दे, लेकिन अल्लाह इज्जत उसी को देता है। मैं बस आखिरी बात बताऊं, इज्जत इंसान नहीं देता हो, याद रखना, वही के दिल में वहम पाल के फिरता हो ना, ये मेरी इज्जत करेगा, तो इज्जत इंसान नहीं देता, इज्जत देने वाला खुदा है, और उसकी हुई इसकी दी हुई इज्जत में कभी कोई कमी नहीं होती। इज्जत कहते हैं इसमें जरूर शरीक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलिहि। आखिरी बात बता दो, मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम, यमन का बादशाह हज के लिए आया, तवाफ कर रहा था, तवाफ के दौरान अपने सिपाहियों को कहता था, बोले हटाओ हटाओ, वक्त का बादशाह तवाफ करता है, वहां तो सभी बादशाह है भाई, वक्त का बादशाह तवाफ करता है, लोगों को हटाओ। एक बंदा आगे गया, बोले हटो हटो, वक्त का बादशाह है, और कुरान कहता है बादशाह की इताअत करो, कुरान कहता है बादशाह की इताअत करो। लोगों को हटाते थे, कोई हटने के लिए तैयार ही नहीं, जो देखो तो कोई बादशाह को यूं ठोसा मारता है, कोई यूं बादशाह के पैर पर पैर रखता है, कोई किसने का नाम नहीं लेता, कोई रास्ता नहीं बना देता। आखिरकार सब लोग तंग रह गए, बोले क्या करें, सबको अपने हाल पर छोड़ दो। इतने में क्या देखा, क्या देखा, एक बंदा चेहरे पे नकाब, फटे पुराने कपड़े, चेहरे पर नकाब, सामने से आ रहा है, एक गहरी आवाज आई, मेरे बंदे के लिए जगह कर दो, मेरे बंदे के लिए जगह कर दो। बंदा आके खाने काबा का तवाफ करने लगा, न कोई का हाथ लगता है न कोई का पैर, बंदा अपनी मस्ती में। अब वो बंदे को कितना फख्र करना चाहिए है, कितना सीना चौड़ा हो जाए ऐसे बंदे को, यहाँ जगह करने के लिए तैयार नहीं, वहाँ रब जगह करवा रहा है, तो वो बंदे का सीना कितना चौड़ा होना चाहिए। फिर भी बंदे ने गर्दन झुका के बोला, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरे लिए जगह बनाई, बस खाने काबा का तवाफ करा। खाने काबा का तवाफ करने के बाद गिलाफ को पकड़ के रोया, अल्लाह गुनहगार को माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे। यूं करके बाहर निकले तो बाहर भी रास्ता बन गया, बाहर भी रास्ता बन गया। बादशाह कहता है पता लगाओ है कौन, इतनी सारी इज्जत अल्लाह पाक ने दी है कौन। बाहर गए, लोगों ने कहा आप कौन है, कहते क्या काम है। इज्जत वाले लोग नाम के भूखे नहीं होते, है ना, नाम के भूखे नहीं होते। बोले है कौन, एक मर्तबा खाली चेहरे से कपड़ा हटा करके दिखाओ, एक मर्तबा चेहरे से कपड़ा हटा करके दिखाओ। चेहरे से कपड़ा हटा करके दिखा तो क्या देखा, चांद से भी ज्यादा रोशन चमक रहा था। बोले हुजूर चेहरा तो दिखाया, आपका नाम भी दिखा दो, तो कहते इमाम ज़ैनुल आबिदीन। बोलो तो नारे रिसालत जरूर बोलो। एक बात याद रखना, खाली अल्लाह का नाम जहां जानवर जुबा होता है, नमाज होता है,
کہ میرے نبی کا نام، وہاں جانور ذبح ہوتا ہے نا، وہاں میرے نبی کا نام نہیں ہوتا، تو پتہ چلا جہاں جانور ذبح ہوتا ہے وہاں اللہ کا نام ہے، اور جہاں ایمان کو ذبح کیا جاتا ہے وہاں میرے نبی کا نام نہیں ہوتا۔ تو خالی نعرے تکبیر نہ لگانا، نعرے تکبیر لگائے تو نعرے رسالت بھی لگا لینا۔ تو اللہ جب عزت دیتا ہے نا، وہ عزت کو کبھی کوئی کم نہیں کر سکتا، اور وہی عزت اللہ والوں کی غلامی میں ہے، اللہ والوں کی غلامی میں عزت ہے۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ 20 سال تک آپ نے اپنے پیر و مرشد کی خدمت کی، عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کی۔ میں نے پڑھا نہیں یہ واقعہ، سنا، پڑھا نہیں سنا ہے۔ کہتے 20 سال تک خدمت کری، خدمت کرنے کے بعد کہتے مرید اور پیر دونوں چل رہے تھے، کہتے عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جوتے نکالے تو پیر خواجہ صاحب کی نگاہ پڑی، بولے میرے پیر صاحب کے جوتے، یوں کر کے اٹھا لیے، بولے ایسے پکڑوں گا تو بے ادبی ہو جائے گا۔ کہتے سر پہ واقعہ میں نے سنا تھا، پڑھا نہیں ہے، سر پہ رکھا، جوتے کو سر پہ رکھا، پھر دل میں خیال کرنے لگے، بولے لوگ کہتے ہیں کہ فقیر کے پیچھے کیا پایا، 20 سال سے فقیر کے پیچھے کیا پایا، لیکن آج لوگ دیکھے تو پتا چلے میں کیسا لگتا ہوں۔ آج میں نے میرے پیر صاحب کے جوتوں کو سر پہ اٹھایا ہے، لوگ دیکھے تو پتا چلے کہ میں کیسا لگتا ہوں۔ اس میں کہتے عثمان، ان کا نام اصل میں ہرونی کہتے ہیں، ہرونی قصبے کے، لیکن آپ ہارونی، ہم لوگ ہارونی کہتے ہیں۔ تو پیر صاحب سے پلٹ کے دیکھا اور کیا کہتے معلوم ہے بیٹے معین الدین کیا سوچا؟ بولے حضور کچھ بھی نہیں، بولے کچھ تو سوچا، نالین سر پہ اٹھا کر کے کچھ تو سوچا، بولے نہیں حضور، بولے بتا کیا سوچا؟ بولے حضور میں سوچ رہا ہوں کہ آج معین الدین کیسا لگتا ہے، میرے پیر صاحب کے جوتے میرے سر سے آئے تو کیسا لگتا ہے؟ ان کے پیر صاحب نے کہا ایسا لگتا ہے جیسے ہندوستان کا بادشاہ لگتا ہے۔ اتنا بولا تو خواجہ غریب نواز نے کہا آمین، تو اللہ پاک نے ہندوستان کا کیا ورلڈ کا بادشاہ بنا دیا۔ اور یہی ہم نے بخاری میں پڑھا ہے، اللہ کے والی ہندوستان کے نہیں، قیامت کے دین کے بھی بادشاہ وہی ہوں گے۔ تو ان سے محبت ضروری ہے، ایسی غلامی کرو گے تو اللہ تعالیٰ غلام نہیں رکھے گا، آقا بنا دے، لیکن ہاں آقا کی نیت سے غلامی نہ کرے۔ غلام غلامی رہتا ہے، کچھ بھی ہو جائے غلام رہتا ہے، لیکن ایسی غلامی کر، غلامی خود فخر کرے کہ میں غلام ہوں۔ تو ہم حج کے لیے جائیں، سب کے لیے دعا مانگے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگے، یہ سب یاد رکھنا۔ کوئی یہ نہ کہنا کہ میں تیری طرف سے طواف کروں گا، یاد رکھنا۔ کوئی کہے کہ میری طرف سے طواف کریو تو ایسی غلطی کبھی نہ کریو، بس تمہاری مرضی میں آئے، ٹائم ملے تو کرنا، ٹائم ملے تو کرنا، ورنہ ایسی جوابداری لے کے نہ جانا۔ ہاں طواف میں یاد کرنا، اپنے ماں باپ کو پہلے یاد کرنا، اپنے ماں باپ کی مغفرت کی دعا ضرور کرنا۔ سب کا کرو یا نہ کرو، ماں باپ کے لیے طواف ضرور کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپس میں محبت عطا فرمائے۔ کھاتے ہیں ضرور، کھلاتے ہیں مصطفیٰ، پیدا کیا خدا نے، جلاتے ہیں مصطفیٰ۔ اور جتنے امیر ہو کے بھی طیبہ نہ جا سکے، اتنے امیر ہو کے بھی طیبہ نہ جا سکے، جاتے ہیں وہی ہیں جن کو بلاتے ہیں مصطفیٰ۔ میں گناہگار سیاہگار بدکار اتنا خوش نصیب ہوں کہ مقبل رمضان جانگاہ سے مار تھا، رمضان عید کر کے لوٹا، اللہ نے مجھے سوچا بھی نہیں، اس رب نے آقا کے صدقے میں بقرعید کے لیے بھی وہ بلا دیا۔ تو یہ ہم گناہگاروں کی خوش نصیبی ہے۔ ابھی حضرت حافظ صاحب نے یہاں بات چھوڑی کہ والدین کو بھی ان کے حق میں بھی دعا کرنا، تو میں اسے شروع کروں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام کا جنوب تھا۔ ایک صحابی نے سوال عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کی عشق میں محبت میں بھی رہتے ہیں، لیکن میرا آقا پتہ کیسے چلے کہ رب ہم سے خوش ہے کہ ناراض ہے؟ آقا مسکرا ارشاد فرمایا، بیٹے والدین ہیں؟ بولے ہاں ہے۔ بولے گھر جا کے پوچھ لے، کیا میرے والدین ابا امی کیا مجھ سے خوش ہو یا ناراض ہو گئے؟ وہ بولتے خوش ہے، سمجھ جانا اللہ تجھ سے خوش ہے۔ تو جو بھی حاجی حج کے لیے جا رہے ہیں،
برائے کرم برائے مہربانی پہلے اپنے ماں باپ کو منا لینا، ان کی ناراضگی لے کر دیکھنا، کیونکہ وہ ایسے دعا کا اندر ہے۔ اور کسی نے ایک منت رکھی تھی، منت آقا کے دربار میں آیا، کہا کہ یا رسول اللہ میں نے منت رکھی تھی، باپ کا قدم چوم لے، باپ کا چہرہ چوم لے، تمہیں جنت کو چوم لے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جاتے وہی ہیں جن کو بلاتے ہیں مصطفیٰ۔ ہم تو خوش نصیب ہیں، دیکھیے حافظ صاحب ماشاءاللہ پتہ نہیں کتنی بھی بار جا رہے ہیں، میں دوسری بار جا رہا ہوں، میرے شہزادے ماشاءاللہ 3 مرتبہ جا کر آئے۔ تو ہم آقا کی امت اتنی خوش نصیب ہے کہ جب چاہے آقا بلائے ہم جا سکتے ہیں۔ جو مالے تجار ہے نیت بھی کرے، کوشش کرے، پہلے وہاں چلا جائے۔ کیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ان کے دربار میں 70,000 فرشتے دن میں، 70,000 فرشتے رات میں یاد کے لیے آتے ہیں، 70۔ جو فرشتہ ایک بار آتا ہے اسے دوبارہ موقع نہیں ملتا۔ تو ہم کس میں خوش نصیب ہے کہ جب چاہے آپ بلائے جا سکتے ہیں۔ اور دوسری بات سنو، جب فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ جا میرے محبوب کے دربار میں حاضری دے، تو پہلے یہ ہوتا ہے کہ پہلے آسمانی خانہ کعبہ دو، ایک آسمانی کعبے کا طواف کرو، پھر زمین کے خانہ کعبہ کا طواف کرو، بعد میں میرے محبوب کے دربار میں حاضر ہو۔ یہ اللہ فرماتا ہے فرشتوں سے۔ تو جو فرشتہ ایک بار ڈیوٹی کے لیے آتا ہے اسے دوبارہ موقع نہیں ملتا۔ تو اللہ کا احسان مانے، خدا کا شکر ادا کرے کہ رب نے ہمیں اللہ کے اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا، اور وہاں توبہ کر کے مکمل ارکان کر کے بہترین عبادت کرائیں، کیونکہ وہاں سے جب بندہ آتا ہے تو ایسا پاک ہوتا ہے جسے ابھی بھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو، معصومیت ہو۔ تو برائے کرم مہربانی آنے کے بعد لوگوں سے اچھا سلوک رکھیں، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کریں اور آقا کا بلا بن کے دکھائیں، تبھی آپ کا چاہنا اور آنا وصول ہوگا، تبھی خدا اس کے رسول خوش ہوگے۔ اللہ اعمال کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ والے سے میرا سلام کہنا، مدینے والے سے میرا سلام کہنا، اللہم لبیک